بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دجال کو قرب قیامت کا سب سے بدترین فتنہ کہا جاتا ہے۔ اس کا ظاہر ہونا قیامت کی سب سے اہم ترین اور بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ دجال کوئی سسٹم نہیں بلکہ ایک اصلی شخصیت ہوگا، اور پورا سسٹم جو کہ اس وقت یہودی قوم کے کنٹرول میں ہے اسے سپورٹ کرے گا۔ اسی ٹیکنالوجی سے وہ ایسے معجزات لوگوں کو دکھائے گا کہ کمزور عقیدے کے لوگ اسے خدا مان کر اس کے پیچھے چل پڑیں گے اور اسے خدا مان لیں گے، کیونکہ اس کے ایک ہاتھ کے اندر جنت اور اس کے دوسرے ہاتھ کے اندر اپنی خود کی تیار کی ہوئی جہنم ہوگی۔ لیکن اس کی فطرت کے مطابق یہ سب کچھ جھوٹ اور نظر کا دھوکہ ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ وقت پاؤ تو بلا خوف و خطر اس کے جہنم کے اندر کود جانا، کیونکہ یہی اصلی جنت ہوگی اور اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی۔ دجال کے فتنے سے متعلق ہر ایک پیغمبر اپنی اپنی قوموں کو اس کے متعلق ڈراتے رہے کہ قیامت سے پہلے ایسا بدترین فتنہ روئے زمین پر اور کوئی نہیں آیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ اللہ کے آخری نبی ہیں، لہٰذا آپ پر یہ لازم تھا کہ امت کو اس کی نشانی کھول کھول کر بیان فرماتے، تاکہ آپ کی امت کے لوگ اس وقت کے اندر انہی نشانیوں سے دجال کو پہچان کر اس کا مقابلہ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل ایسا ہی کیا۔ مگر دوستو، معاملہ اتنا سادہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر ان نشانیوں سے دجال کو پہچاننا اتنا ہی آسان تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بار بار اس فتنے سے ڈراتے اور خبردار کیوں کرتے؟ دجال کی ہر ایک نشانی، مثلا اس کی بائیں آنکھ کا کانا ہونا، بال گھنگرالے، گندمی رنگت، ماتھے پر کافر لکھا ہونا اور یہودی نسل سے ہونا، اور اس طرح کی کئی اور تفصیلات ہم پہلے کی ویڈیوز کے اندر جان چکے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا دجال اس وقت بھی دنیا کے اندر موجود ہے؟ اگر ہاں تو یہ کہاں موجود ہے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قید کی جگہ تک کی نشاندہی کر دی تھی کہ وہ اس وقت کہاں موجود ہے اور کس وقت دنیا میں ظاہر ہوگا۔ اگر آج انہی نشانیوں کو سامنے رکھ کر ہم اس کے جزیرے کی لوکیشن نکالنے کی کوشش کریں تو جو حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں وہ آپ کو حیران کر دیں گے۔ مگر یہ سب سمجھنے سے پہلے کہ دجال اس وقت اس ٹائم کے اندر کہاں پر موجود ہے، ہم ایک صحابی جن کا نام حضرت تمیم داری تھا، ان کے سمندری سفر اور دجال سے ان کی ملاقات کا واقعہ جاننا انتہائی ضروری ہے، جس کی تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کی اور کہا کہ جس شخص سے تم ملے تھے وہ دراصل دجال ہی تھا۔ دوستو، یہ صحیح مسلم کی ایک طویل حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ پہلے عیسائی تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو اپنے ایک سمندری سفر کا احوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد تمام صحابہ کرام کو مسجد میں بیٹھے رہنے کا حکم دیا۔ اس وقت میں تمام عورتوں کی پہلی صف کے اندر موجود تھی، اور پھر فرمایا کہ آج میں نے تمہیں کوئی اللہ کا پیغام یا نصیحت سمجھانے کے لیے نہیں بلایا، بلکہ وہ کچھ بیان کرنے کے لیے بلایا ہے جو کہ تمیم داری نے اسلام قبول کرنے سے پہلے مجھ سے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی جوانی کے دنوں کے اندر اپنے 30 لوگوں کے ساتھ عرب کے مشرق کی جانب سمندری سفر پر تھا کہ اچانک سے موسم خراب ہو گیا، اونچی اونچی سمندری لہریں اٹھنے لگیں، موسم اتنا خراب ہو گیا کہ پورے 1 مہینے تک ہمارا جہاز سمندر کے اندر ہچکولے کھاتا رہا، اور ہمیں کچھ نہیں پتا تھا کہ ہم لوگ کہاں پر جا رہے ہیں یا کہاں پر موجود ہیں۔ ہم نے اپنے اس بڑے جہاز سے چھوٹی چھوٹی کشتیاں اتاریں اور الگ الگ جگہ پر کھانے اور لوگوں کی تلاش کے اندر نکل گئے۔ میں اپنی کشتی پر بیٹھ کر کچھ لوگوں کے ساتھ ایک جزیرے پر پہنچا، جہاں پر ایک عجیب و غریب قسم کے جانور کو ہم نے اپنے سامنے کھڑے دیکھا، جس کا جسم بالوں سے مکمل طور پر بھرا ہوا تھا۔ یہ چیز انسانوں کی طرح باتیں کر سکتی تھی۔ ہم لوگ اسے دیکھ کر ڈر گئے کہ آخر یہ کیا چیز ہے۔ میں نے پوچھا کہ تم کیا بلا ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میرا نام جساسہ ہے۔ ہم لوگوں نے پوچھا کہ تم کیا چیز ہو؟ اس نے جواب دیا کہ یہ سب باتیں چھوڑو، بلکہ میں تمہیں اپنے مالک سے ملواتا ہوں۔ وہ سامنے جو مندر ہے وہاں پر وہ شخص بڑی شدت سے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔
دوستو اب اس واقعے کے اندر مندر یعنی بت خانے کے لفظ کو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ حضرت تمیم داری مزید کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیچھے چلے اور اس مندر کے اندر ایک بہت بڑی جسامت کے شخص کو ہم نے زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا دیکھا۔ اس سے بڑی جسامت کا شخص ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہوئے تھے اور اس نے آتے ہی ہم سے کچھ سوال کیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ مجھے بیسان کی کھجوروں کے بارے میں بتاؤ کہ کیا وہاں پر درختوں پر ابھی بھی پھل آتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں بالکل آتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ وہاں پر بہت جلد کوئی پھل نہیں ہوگا۔ پھر کہنے لگا کہ مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں ابھی بھی پانی باقی ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں بہت زیادہ پانی ہے۔ اس نے کہا کہ بہت جلد یہ بھی خشک ہونے والا ہے۔ تیسرا سوال اس نے یہ کیا کہ مجھے زوگر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ، اور اس کے بعد گولان کی پہاڑیوں کے بارے میں پوچھنے لگا، اور آخر میں کہنے لگا کہ مجھے اس امی پیغمبر کے بارے میں بتاؤ کہ اس نے اب تک کیا کیا ہے۔ ہم نے جواب دیا کہ وہ مکہ سے نکل کر مدینہ کے اندر آباد ہو چکے ہیں۔ وہ یہ سن کر کافی حیران ہوا کہ کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں بالکل۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں ہی دجال ہوں، اور بہت جلد یہ تمام نشانیاں پوری ہوتے ہی مجھے یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی، اور میں پوری دنیا کے اندر جاؤں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یہ طیبہ ہے یعنی مدینہ۔ کیا میں تمہیں یہ نہیں کہا کرتا تھا کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں ہے، بلکہ اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کر کے آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں دجال کی ایگزیکٹ لوکیشن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ مدینہ منورہ سے مشرق کے اندر کسی ویران جزیرے کے اندر قید ہے۔ سو چلے مدینہ کے مشرق کے اندر تمام اہم ترین جزیروں کی کھوج کرتے ہیں اور اس کی لوکیشن کا پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو مدینہ منورہ کے ساتھ مشہور عریبین سی موجود ہے، جہاں سے حضرت تمیم داری کا جہاز روانہ ہوا تھا۔ اس سمندر میں 4 اہم ترین جزیرے آتے ہیں۔ انڈیا میں لکشادویپ آئی لینڈ، مسیرا آئی لینڈ جو کہ عمان میں ہے، اور اسکواٹرا آئی لینڈ جو کہ یمن میں ہے، اور آخری ہے پاکستان کا استولا آئی لینڈ۔ دوستو حدیث مبارکہ میں یہ واضح ہے کہ دجال نہ شام میں ہے اور نہ ہی یمن میں، لہٰذا ان 4 میں سے اب 2 جزیرے باقی رہ گئے، انڈیا کا لکشادویپ آئی لینڈ اور پاکستان کا استولا آئی لینڈ۔ تو اب یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ان دونوں آئی لینڈ میں سے دراصل وہ آئی لینڈ تھا کون سا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے مشرق کے جس طرف اشارہ کیا تھا، اگر ہم وہاں سے ایک سیدھی لائن کھینچیں تو آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ اور کوئی نہیں بلکہ پاکستان کا استولا آئی لینڈ ہی بنتا ہے، کیونکہ انڈین آئی لینڈ اس لائن سے کافی دور ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ اس میپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو جیسا کہ اوپر حدیث کے اندر ہم نے جانا کہ اس آئی لینڈ پر ایک مندر بھی موجود تھا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے یعنی 1400 سال سے بھی پہلے کا اس آئی لینڈ پہ موجود تھا۔ لہٰذا اپنے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے ہمیں اس آئی لینڈ پر ایسے ہی مندر کو تلاش کرنا ہوگا، لیکن انڈیا کے اس آئی لینڈ پر ایسا کوئی مندر موجود نہیں، پر ہاں پاکستان کے استولا آئی لینڈ پر یہ مندر آج بھی موجود ہے۔ جی ہاں دوستو، یہاں مشہور کالی ماتا کا مندر ہے، جسے تباہی پھیلانے والی خطرناک اور خوفناک قسم کی دیوی ہندوؤں کے عقیدے کے اندر مانا جاتا ہے۔ دوستو یہ بات بھی حیران کرنے والی ہے کہ اس کے بھی جسم پر بہت زیادہ بال موجود ہیں، بالکل وہی حلیہ جیسا کہ جساسا کا تھا، اور یہ مندر بھی یہاں پر کچھ 100 سال پہلے نہیں بنایا گیا، بلکہ آج سے 2000 سال پہلے کا یہ یہاں پر موجود ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے بھی 600 سال پہلے کا۔ تو کیا یہ سب کچھ محض اتفاق ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ یہ کنفرم ہے کہ یہ وہی جگہ تھی جہاں پر حضرت تمیم داری کی دجال اور اس کے ساتھی جساسہ سے ملاقات ہوئی تھی، اور دجال کے پوچھے گئے سوالوں کے مطابق جو بھی نشانیاں اس نے بیان کی، یعنی بیسان کی کھجوریں، تبریہ کی جھیل اور گولان کی پہاڑیوں سے متعلق، وہ سب کی سب نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اور شاید یہ دجال اب تک وہاں سے آزاد بھی ہو چکا ہے، مگر ابھی تک دنیا کے سامنے نہیں آیا۔ یہ سب نشانیاں آخر کیسے پوری ہو چکی ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے بیسان کی کھجوروں کی نشانی پر غور کریں۔
کیونکہ بیسان کا علاقہ پہلے فلسطین کے اندر شامل تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر اسے شرجیل بن حسنہ اور عمر بن عاص نے فتح کیا تھا، جبکہ سن 1948 تک یہ علاقہ اردن کا حصہ تھا جس پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ بیسان اپنی کھجوروں کے باغات کے لیے انتہائی مشہور تھا اور اس وقت بھی بیسان کا کچھ علاقہ اردن کے پاس ہے، مگر اس تمام علاقے کے اندر موجود کھجوروں کے باغ بالکل ختم ہو چکے ہیں، جیسا کہ دجال نے بیان کیا تھا۔ اس کا دوسرا سوال تھا بحر تبریہ یعنی لیک آف گلیلی کے متعلق کہ کیا اس کا پانی اب تک خشک ہو چکا ہے۔ دوستو، یہ جھیل اس وقت اسرائیل کے اندر موجود ہے جس پر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ اس جھیل کے پاس یہودیوں کے 4 بڑے شہروں میں سے ایک شہر موجود ہے، اور جب رومی ٹائٹس نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور اسے تباہ کیا تب تمام یہودی ربی بحر تبریہ کے پاس آ کر جمع ہو گئے اور یہاں پر آباد ہو گئے اور اپنی مذہبی کتاب تلمود کو ترتیب دیا۔ اس جھیل کی لمبائی شمال سے جنوب تک 23 کلومیٹر ہے۔ یہ یہودیوں کے لیے میٹھے پانی کا سب سے بڑا سورس ہے، جو کہ اردن کی گولان کی پہاڑیوں کے سب سے بڑے پہاڑ جبل الشیخ سے آتا ہے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ جھیل اپنے 100 سال کی کم ترین پانی کی سطح پر پہنچ گئی ہے اور آہستہ آہستہ بالکل خشک ہونے کے قریب ہے، جیسا کہ دجال نے بیان کیا تھا۔ تیسرا سوال اس نے اسرائیل کے اندر موجود زغر کے چشمے کے بارے میں پوچھا، جس پر بھی اس وقت یہودیوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد دجال کا اگلا سوال تھا گولان کی پہاڑیوں کے بارے میں، جنہیں 1967 کی جنگ کے اندر اسرائیل نے شام سے چھین لیا تھا، اور اسی پہاڑی علاقے کی سب سے اونچی چوٹی جبل الشیخ ہے، جہاں پر ایک طرف سے بیت المقدس اور دوسری طرف اس کے نیچے سے دمشق نظر آتا ہے۔ اس کی اونچائی 9232 فٹ ہے، جس پر لبنان، شام اور اسرائیل کا قبضہ ہے، کیونکہ یہ 1800 اسکوائر کلومیٹر کا لمبا ترین علاقہ ہے، جس کے ساتھ تبریہ کی جھیل اور زغر کا چشمہ بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیسان کا علاقہ بھی اس کے بالکل پاس موجود ہے۔ لہٰذا اگر ہم دجال کی طرف سے پوچھے جانے والے سوالات پر غور کریں تو ان سب کا تعلق گولان کی پہاڑیوں سے بنتا ہے، جو کہ بالکل اتفاق نہیں ہے، کیونکہ مارچ 2017 کے اندر امریکہ نے آفیشیلی طور پر گولان ہائٹس اسرائیل کے حوالے کرنے کا معاہدہ کر کے اس صورتحال کو بالکل کلیئر کر دیا کہ دجال نے یہ سب سوال آخر کیوں کیے، ان سوالوں کا مقصد اس کی آمد سے کیوں ہے۔ اب ذرا اس ٹائم لائن کو آپس میں جوڑتے جائیں۔ دوستو، ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جنگوں کے اندر اونچے علاقے یا پھر پہاڑی علاقے کی کیا اہمیت ہوتی ہے، خاص طور پر جب ان پہاڑوں کے نیچے جنگ کا میدان موجود ہو۔ دجال کا ظہور تیسری عالمی جنگ کے بعد ہوگا، جب حضرت امام مہدی علیہ السلام آرماگیڈن یعنی جنگ ہرمجدون کے اندر مسلمانوں کی قیادت کریں گے، اور اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا، جسے قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ بائبل کے مطابق اس جنگ کا میدان اسرائیل کے مغرب کے اندر یعنی اسی گولان ہائٹ کی پہاڑیوں کے میدان کو بتایا گیا ہے، اور اس حق و باطل کی جنگ کا ذکر احادیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہے۔ اسرائیل نے گولن ہائٹس پر قبضہ کر کے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی ہیں، اور صرف اپنے مسیحا دجال کے انتظار میں ہیں کہ وہ کب دنیا کے سامنے ظاہر ہو کر اپنی خدائی کا اعلان کرے اور یہودی قوم کی بادشاہت کو سنبھال کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرے۔ اور اب آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ کیوں اس وقت عالم کفر پوری دنیا کے مسلمانوں کے خلاف ایک یونائٹڈ نیشن کا بلاک بنا کر اس جنگ کی تیاری مکمل کر چکا ہے، مگر ہم لوگ ابھی تک اسی غفلت کے اندر ہیں۔ ان حالات اور نشانیوں سے آپ اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ اس آخری زمانے کے اندر آخر کتنا وقت باقی ہے، لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اس وقت کے لیے تیاری کر لی ہے، اور اگر یہ سب نشانیاں دیکھ کر اب بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی تو آخر کب کھلیں گی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔